شروع اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم پیارے بچوں، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ مجھے امید ہے صحت مند اور تندرست ہوں گے اور زندگی کی نعمتوں سے خوب لطف اندوز ہو رہے ہوں گے۔ میں ہوں آپ کی معلمہ ہنا، اور بچوں آج ہم پڑھیں گے جماعت ہشتم اردو کی کتاب میں سے باب اول، جس کا عنوان ہے نور انوار۔ بچوں آج ہم اس باب کا پڑھیں گے سبق 1.3 اور اس کا لیکچر نمبر 5۔ ہمارے سبق کا عنوان ہے نبی اکرم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وسلم کی حصہ لطیف۔ ہمارا بچوں آج کا حاصل تعلم ہے ضابطہ معیار کے مطابق رسمی اور غیر رسمی خطوط ای میل لکھ سکے، اور آپ کو یہ والا حاصل تعلم ملے گا لکھنا کی صلاحیت میں۔ اپنے سبق کو شروع کرنے سے پہلے آج کی حاصل تعلم کی وضاحت دیکھیں گے۔ اسلامی نقطہ نظر کی روشنی میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات میں اخلاقی اور معاشرتی اصول شامل ہیں جو انسانیت کی بھلائی اور فلاح کے لیے ہیں۔ آپ نے عدل، انصاف اور محبت کا پیغام دیا جو ہر دور میں اہم اور قابل عمل ہے۔ ہم بڑھتے ہیں اپنے سبق کی طرف، لیکن اس سے پہلے تمہیدی سوالات۔ آپ نے ایک سوال کا جواب دینا ہے۔ عزیز و اقارب، دوست احباب جو دوسرے شہر میں رہتے ہیں ان کی خیر خیریت جاننے کا تحریری طریقہ کون سا ہے؟ آپ کے جو دوست شہر سے باہر رہتے ہیں، آپ کے سامنے نہیں ہیں، یا آپ کے عزیز و اقارب جو آپ کے قریب نہیں رہتے، ان کی خیر خیریت جاننے کا تحریری طریقہ کون سا ہے؟ ذہنوں پر زور ڈالیے، ویڈیو کو روکیں اور اپنے معلم کو اس سوال کا جواب دیں۔ بہت خوب بچوں، آپ پہچان چکے ہیں کہ آج ہم نیا کیا سیکھنے والے ہیں۔ بچوں آج ہم سیکھنے والے ہیں، آج آپ کو ضابطہ معیار اور اصول و قواعد کے مطابق رسمی اور غیر رسمی خط اور ای میل لکھنے کا طریقہ سکھایا جائے گا۔ خط کیا چیز ہے؟ خط عربی زبان کا لفظ ہے۔ اس لفظ کے لغوی معنی یعنی لغت میں اس کے معنی ہے لکیر یا نشان۔ اصطلاح میں اس سے مراد وہ تحریر ہے جس کے ذریعے ایک دوسرے کے حالات، معاملات اور نظریات سے آگاہی حاصل ہوتی ہے۔ اسے عادی ملاقات بھی کہتے ہیں، یعنی خط و خطابت کو عادی ملاقات بھی کہتے ہیں۔ یہ ایک طرح سے تحریری ملاقات ہے جس کے ذریعے ہم اپنے حالات ایک دوسرے کو بتاتے ہیں۔ بچوں یہ والا حصہ آپ کی گزشتہ جماعت کی کتاب میں سے لیا گیا ہے، جماعت ہفتم کی کتاب میں سے، آپ کو سمجھانے کے لیے، دوبارہ آپ کو وہ چیزیں سمجھانے کے لیے کہ رسمی خط کیا ہوتے ہیں، غیر رسمی خط کیا ہوتے ہیں اور ای میل کیا ہوتی ہے۔ رسمی خط کاروباری یا پیشہ ورانہ مقاصد کے لیے حکام، افسران یا عہدیداران کے نام مخصوص مقصد کے لیے لکھا جاتا ہے۔ یعنی رسمی خطوط وہ ہوتے ہیں جو آپ کسی ادارے کے افسر کو لکھتے ہیں۔ اس میں تکریم کے بعض الفاظ کو خاص اہتمام کے ساتھ استعمال کیا جاتا ہے، اور غیر رسمی خطوط وہ ہوتے ہیں جو دوستوں اور رشتہ داروں کو لکھے جاتے ہیں۔ خط لکھنے کا مقصد شکایت کرنا نہیں ہوتا۔ غیر رسمی خط میں بے تکلفانہ انداز اپنایا جاتا ہے، غیر رسمی الفاظ کا استعمال کیا جاتا ہے۔ ایسے خطوط، غیر رسمی الفاظ کون سے خطوط؟ جس میں تکلف ہو، محبت ہو، ایک دوسرے کا خیال ہو۔ ایسے خطوط لکھنے کا کوئی مخصوص طریقہ نہیں ہوتا، اور بات چیت میں بھی کوئی رسمی انداز نہیں اپنایا جاتا۔ لیکن آپ جب کسی ادارے کے حکام یا افسر کو خط لکھیں گے تو آپ کو بہت زیادہ اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ آپ نے ادب آداب کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنا۔ ای میل، جیسا کہ نام سے ظاہر ہے، ای میل، اسے برقی خط، الیکٹرانک میل، برقی خط کہا جاتا ہے جو کمپیوٹر، لیپ ٹاپ یا موبائل کی مدد سے لکھا اور بھیجا جاتا ہے۔ موجودہ دور میں پیغام رسانی کا سب سے تیز ذریعہ ای میل یا برقی خط ہے، یعنی سب سے جو جلدی پہنچنے والا خط ہے وہ ہے ای میل۔ باقی جو خطوط ہیں وہ زیادہ سے زیادہ بھی اگر لے، مطلب کم سے کم وقت بھی لے تو وہ ایک دن میں پہنچتے ہیں، لیکن ای میل جو ہے وہ دن گھنٹوں کیا ایک سیکنڈ میں پہنچ جاتی ہے۔ آپ یہاں پر ای میل لکھتے ہیں، ای میل لکھ کر سینڈ کرتے ہیں تو وہ کیا ہے دوسرے موبائل میں یا دوسری ڈیوائس میں چلی جاتی ہے، اور وہ فوراً جس کو آپ نے بھیجی ہے وہ مل جاتی ہے۔ بچوں یہ ہے خط کی ترتیب کہ خط کے کتنے حصے ہیں۔ خط کی ترتیب متنازع اجزاء یا حصوں پر مشتمل ہے۔ سب سے پہلا ہوتا ہے مقام روانگی، تاریخ، القاب، آداب، نفس مضمون، اختتام، خط لکھنے والے کا نام اور مکتوب اہلیہ کا نام و پتہ۔ میں نے یہاں پر آپ کو ایک ورک شیٹ بھی دی ہے آپ کی آسانی کے لیے کہ آپ سمجھ سکیں کہ خط آپ نے کس طریقے سے لکھنا ہے۔ یہاں پر آئے گا مقام روانگی، جہاں پر ہم لکھتے ہیں کمرہ امتحان
تاریخ، جس تاریخ میں آپ خط لکھ رہے ہیں، القاب جس کو بھی خط لکھا جا رہا ہے، رسمی خط لکھ رہے ہیں تو اس کے حساب سے جو افسر ہے اس ادارے کا، اس کو آپ کریں گے جناب، جو بھی افسر کا عہدہ ہے، اور السلام علیکم۔ پھر آغاز میں آپ لکھیں گے السلام، اگر آپ اوپر لکھ چکے ہیں تو یہاں پر آپ نہیں لکھیں گے کہ آپ کی خیریت جو ہے وہ خدا تعالیٰ سے میں جو ہے دل و جان سے چاہتا ہوں، اور یہاں پر جب نفس مضمون لکھیں گے تو آپ یہ لکھیں گے کہ دیگر حوال یہ ہے، یا میرا مسئلہ یہ ہے، یا خط لکھنے کا مقصد یہ ہے۔ یہاں سے یہاں تک آپ خط کا مضمون لکھیں گے جو آپ جس عنوان پہ خط لکھ رہے ہیں، اور خط کے اختتام پر سلام دعا آتی ہے۔ پھر یہاں پر کاتب یعنی خط لکھنے والے کا نام آتا ہے، اور اگر پتہ لکھنا چاہیں تو ٹھیک ہے، ورنہ صرف نام بھی لکھ کے دوبارہ جو مکتوب اہلیہ کا پتہ ہے وہ خط بند کر کے لکھا جاتا ہے، یعنی آپ اس کاغذ کو تہ لگائیں گے، اور تہ لگانے کے بعد اگر لفافے میں ڈالیں گے تو وہاں پر مکتوب اہلیہ کا پتہ آئے گا۔ جو پہلے خطوط لکھے جاتے تھے اس میں خط کو 2 تہیں لگا کر اس کے اوپر ہی مکتوب اہلیہ کا پتہ لکھ دیا جاتا تھا، اور وہاں پر ٹکٹ لگا دی جاتی تھی۔ تو یہ ہے خط لکھنے کا درست طریقہ۔ اسی طریقے کو آپ نے ذہن میں رکھتے ہوئے آگے کے جو سوالات ہیں ان کو حل کرنا ہے۔ اپنے سبق کو سمجھنے کے لیے ہم سرگرمی کریں گے۔ معلم تختہ تحریر پہ خط کے اجزاء بے ترتیب انداز میں لکھیں گے، اور طلبہ انہیں ترتیب دے کے لکھیں گے۔ خط کے اجزاء کو سمجھنے کے لیے معلم آپ کے جو میں نے ابھی خط کے اجزاء آپ کو بتائے ہیں، جو ان کے نکات بتائے ہیں، معلم ان کو بے ترتیب انداز میں لکھیں گے، اور ہر بچہ ان کو درست ترتیب دے کر اپنی کاپی پر لکھے گا اور معلم کو دکھائے گا۔ یہاں پر ویڈیو کو روکے اور سوال کو حل کریں۔ شاباش بچوں، اپنے حاصل تعلم کو مزید سمجھنے کے لیے ایک اور سرگرمی ہم کریں گے۔ معلم جماعت کو 2 گروہ میں تقسیم کریں گے، اور تختہ تحریر کی برابر پیمائش سے درمیان میں ایک لائن لگا دیں گے۔ یہ آپ کا تختہ تحریر ہے، درمیان میں معلم نے یہ تختہ تحریر ہے، درمیان میں لائن لگا دی۔ 2 گروہ ہے، ایک گروہ کو ایک عنوان منتخب کریں گے، دوسرے کو دوسرا کریں گے، اور دونوں گروہ کی مشاورت سے، یعنی وہ جس بھی اپنے ارکان کو بھیجنا چاہے وہ ایک ہی وقت میں یہاں پر ایک عنوان پر خط لکھے گا، اور دوسرے پر دوسرے میں لکھے گا، دوسرے عنوان پر خط لکھے گا۔ یہاں پر ویڈیو کو روکیں اور اس سرگرمی کو حل کریں۔ بہت خوب بچوں، آپ نے بہت اچھے طریقے سے دونوں سرگرمیاں حل کی ہیں، اور خطوط بھی بہت اچھے لکھے ہیں جو عنوانات آپ کے معلم نے آپ کو دیے تھے، اور ان کے اجزاء کی ترتیب بھی آپ نے بالکل درست بنائی ہے۔ اب ہم بڑھتے ہیں اپنے سبق کے دوسرے حصے کی طرف، جو کہ ہے ہمارے مشق کے سوالات، اور اب آج گھر جا کر کاپی پر کیا کام کرنے والے ہیں وہ بھی دیکھتے ہیں۔ دوست کے نام خط لکھیں، یہ آپ نے سوال کاپی پر حل کرنا ہے۔ دوست کے نام خط لکھنا ہے، لیکن کس عنوان پر لکھنا ہے وہ دیکھتے ہیں، جس میں اسے رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وسلم کے مزاح کے متعلق پڑھنے کا مشورہ دیں۔ اس سلسلے میں آپ اسے کسی مستند کتاب جو آپ نے پڑھ رکھی ہے اس کا حوالہ بھی دے سکتے ہیں۔ آپ نے خط لکھنا ہے اپنے دوست کو، اور کسی کتاب جو آپ نے پڑھ رکھی ہے اس کا حوالہ دیں، اور اس کو کہیں کہ اس کتاب میں سے جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مزاح کے متعلق پڑھے، تاکہ اس کی معلومات میں، اس کے علم میں مزید اضافہ ہو سکے۔ بچوں یہاں پر آپ کو ایک ورک شیٹ بھی دی گئی ہے، اس ورک شیٹ میں آپ نے بھی خط لکھ کر لے کر آنا، اور ورک شیٹ میں آپ نے رسمی خط لکھنا ہے۔ پہلا خط جو تھا وہ غیر رسمی قسم تھی، اور یہ والا جو خط ہے وہ رسمی قسم ہے۔ سوال ہے، لیڈنگ پبلشرز کے نام آپ نے ایک رسمی خط لکھنا ہے، جس میں آپ نے مصنف مولانا شبلی نعمانی اور سید سلیمان ندوی رضی اللہ تعالیٰ رحمۃ اللہ علیہ کی لکھی کتاب سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مل جانے پر شکریہ ادا کرنا ہے۔ یعنی جو کتاب آپ کو مل چکی ہے دونوں مصنفین کی، مولانا شبلی نعمانی اور سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ کی، آپ کو کتاب مل چکی ہے، تو آپ نے اس پبلشرز کا شکریہ ادا کرنا ہے کہ بر وقت آپ کو کتاب مل گئی جو کتاب آپ کو چاہیے تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ بچوں کتاب کا ایک عملی منصوبہ ہے جو خط سے متعلق ہے۔ جو سبق ہم پڑھ چکے ہیں مزاح سے متعلق، سیرت النبی خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وسلم سے عکس کردہ احکام موجود ہے۔ اس میں جو احکامات مزاح سے متعلق ہیں اس کا کیا کرنا ہے، مزاح کرتے ہوئے ان احکام کو مد نظر رکھنا ضروری ہے۔ اس سبق کا ایک ہی نشست میں بغور مطالعہ کریں، یعنی ایک ہی دفعہ بیٹھ کر اس کو توجہ اور غور سے پڑھیں، اور ان صفات کی فہرست مرتب کریں، اور ساری صفات لکھ لیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سبق میں بتائی ہیں کہ مزاح کس طرح کا ہونا چاہیے۔ جن صفات کو مزاح کے دوران میں اپنانا ضروری ہے، فہرست میں ذکر کردہ نکات کا تجزیہ کریں،
اور ان صفات کو ملحوظ خاطر رکھے بغیر کیا نقصان ہو سکتا ہے؟ اپنا تجزیہ ایک خط کی صورت میں تحریر کریں اور اپنے دوست یا قریبی عزیز کو بذریعہ ای میل ارسال کریں۔ آپ نے کیا کرنی ہے؟ اپنے عملی منصوبے میں بچوں آپ نے ایک ای میل لکھنی ہے۔ سب سے پہلے کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلے آپ نے جو ہمارا سبق ہے، درسی کتاب کا سبق 1.3، اس کا آپ نے بغور مطالعہ کرنا ہے، یعنی ایک ہی نشست میں بیٹھ کے، یعنی ایک ہی وقت میں کرنا ہے، چاہے آدھا گھنٹہ لگتا ہے، چاہے 45 منٹ لگتے ہیں، 40 منٹ لگتے ہیں، جتنا بھی ٹائم لگتا ہے اس کو توجہ سے ایک ہی دفعہ میں پڑھنا ہے، اور پڑھنے کے بعد وہ صفات آپ نے ایک فہرست ان کی بنا لینی ہے جس کا ذکر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مزاح سے متعلق کیا ہے، اور ان صفات کا آپ نے فہرست بنا لینے کے بعد آپ نے اس سے متعلق خط لکھنا ہے، ای میل لکھنی ہے اپنے دوست کو کہ اگر ان صفات کو ملحوظ خاطر نہ رکھا جائے، ان پر توجہ نہ دی جائے تو اس کا عام زندگی میں یا ہماری عملی زندگی میں کیا نقصان ہوگا۔ یہ عملی منصوبہ ہے، یہ بھی آپ نے گھر سے جا کر کام کرنا ہے اور اپنے معلم کو بھی آپ نے بتانا ہے کہ آپ یہ کام کر چکے ہیں۔ یہ ہماری 2 ورک شیٹس ہیں، لیسن پلان ہے جو ڈسکرپشن میں آپ بآسانی ڈاؤن لوڈ وہاں سے کر سکتے ہیں۔ یہاں پر ہم اپنے لیکچر کو ختم کریں گے۔ مجھے امید ہے، بلکہ مجھے یقین ہے کہ آپ کو آج کا لیسن بہت اچھے طریقے سے سمجھ آیا ہوگا اور آپ کی بہت زیادہ دلچسپی کا سامان بھی اس میں آپ کو مل گیا ہوگا۔ یہاں پر ہم لیکچر کو ختم کریں گے، کل ملیں گے دوبارہ ایک نئے سبق کے ساتھ۔ تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا بچوں، شکریہ، خدا حافظ۔